بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ چند وجوہات کی بنا پر کرداروں کے نام اور مقام تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ زندگی ہر انسان کو کامیاب ہونے کا ایک چانس ضرور دیتی ہے۔ کامیابی کم از کم ایک بار ضرور آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس چانس کو اویل کرتے ہیں یا ضائع کرتے ہیں، اس دستک پر دروازہ کھولتے ہیں یا بہرے بن کر اسے اگنور کرتے ہیں۔ اسے بھی زندگی نے ایک موقع فراہم کیا تھا، اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتا یا یہ موقع گنوا دیتا۔ پوری کلاس ہمتن گوش ہو کر سن رہی تھی۔ آج میں جو ہی کلاس میں داخل ہوا، سب طلبہ نے بیک آواز کہانی سننے کی فرمائش کی، جیسے ان سب نے فیصلہ کر لیا تھا ٹیچر سے کہانی سننے کا۔ اپنی عادت تھی ہفتے میں ایک بار بچوں کو کہانی ضرور سناتا، جس میں ان کے لیے کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ہوتا۔ یہ علاقے کا ایک معروف پرائیویٹ اسکول تھا۔ میں یہاں پرنسپل کی پوسٹ پہ کام کر رہا تھا۔ انتظامی امور سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ایک دو کلاسز بھی لیتا تاکہ کتاب کے ساتھ رابطہ جڑا رہے۔ اس دن میں نے کلاس کو شاہ زیب کی کہانی سنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا جس نے ایک غریب گھر میں آنکھ کھولی تھی۔ جس اسکول میں پڑھتا تھا، باپ اسی اسکول میں نائب کاتب تھا۔ ترس ترس کر زندگی گزارنے والا شاہ زیب جب BA کر کے کالج سے فارغ ہوا تو اس نے عملی زندگی میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے حالات کو بدلنا چاہتا تھا۔ زندگی میں جن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پا لینے کے لیے ترس گیا تھا، ان سب کو پا لینا چاہتا تھا۔ 2-3 سال دھکے کھانے کے بعد ایک پراپرٹی ڈیلر نے اپنے پاس تھوڑی سی تنخواہ پہ رکھ لیا۔ جلد ہی اس نے کام کو سمجھ لیا، گاہک کو پراپرٹی لینے پہ کیسے قائل کیا جاتا ہے، فروخت کنندہ کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، اپنا کمیشن کیسے وصول کرنا ہے۔ اس نے سارے داؤ پیچ سیکھ لیے۔ اس کی منزل چھوٹی سی تنخواہ نہیں تھی، نہ ہی اس سے اس کے خواب پورے ہونے تھے۔ چنانچہ اس نے اپنے مالک سے رخصت لے کر دوسری جگہ پراپرٹی کا دفتر کھول لیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے کچھ پیسے اپنے سابقہ مالک سے ادھار لیے، جبکہ تھوڑے بہت اس نے پس انداز کر لیے تھے۔ اس نے بالکل صفر سے بھی شروع نہیں کیا تھا۔ مارکیٹ میں اس نے اپنے اچھے اخلاق سے اپنا نام بنا لیا تھا اور کچھ تعلقات بنا لیے تھے۔ چنانچہ انہی تعلقات کو استعمال کر کے اس نے پرانے گاہکوں سے رابطہ کیا۔ اسے اپنے پہلے ہی سودے میں 1 لاکھ روپے کمیشن ملی۔ اس کے بعد شاہ زیب نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا سونا بن جاتی۔ اس نے شہر کے اچھے علاقے میں خوبصورت مکان تعمیر کیا، بڑی گاڑی بھی آ گئی اور شہر کے معززین میں بھی اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا، اور یوں شاہ زیب کو وہ سب کچھ مل گیا جن کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ بچے پوری توجہ اور دل جمعی سے کہانی سن رہے تھے۔ کلاس میں پن ڈراپ سائلنس پھیلی تھی۔ میں نے بات آگے بڑھائی۔ وہ قسمت پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس کا کہنا تھا قسمت انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ اپنی قسمت خود بناتا ہے اپنی محنت سے۔ لہٰذا اگر آپ نے بھی اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے تو خوب محنت کیجیے۔ یہ چند دن بعد کی بات ہے۔ میری عادت تھی ہر ہفتے بچوں کے اسکول بیگز اور طلبہ کی جیبیں چیک کرتا تھا تاکہ وہ ممنوعہ اشیاء اپنے ساتھ نہ لائیں۔ جماعت ہشتم میں چیکنگ کے دوران ایک طالب علم اویس کی جیب سے ایک پرچی نکلی۔ یہ کسی لڑکی کی طرف سے لڑکے کو لکھا گیا خط تھا۔ میں نے خط کو مٹھی میں دبایا اور اویس کو اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ اس کا رنگ ہلدی کے مانند زرد پڑ گیا تھا۔ آفس میں کرسی پر بیٹھ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور خط بارے پوچھا۔ اویس رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، لہٰذا وہ سمجھ چکا تھا کہ آئیں بائیں شائن سے کام نہیں چلے گا، اس نے بلا چون چرا کے جماعت نہم کی لڑکی عائشہ کا نام لیا کہ یہ خط اس نے اویس کو دیا تھا کہ اسے دہم کلاس کے ایک لڑکے نعمان تک پہنچا دے۔ لیکن اویس کی بدقسمتی کے نعمان تک پہنچانے سے پہلے ہی وہ خط پرنسپل کے ہاتھ چڑھ گیا۔ میں نے فوراً سے پیشتر اویس کو مرغا بننے کو کہا اور ساتھ پڑا ایک لمبا ڈنڈا اٹھایا جسے میں شریر طلبہ کو ڈرانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اسے خوب کوٹنے اور ڈرانے دھمکانے کے بعد چلتا کر دیا۔ اس اہم کام سے فارغ ہو کر خط کے مندرجات پڑھنے بیٹھا۔ عائشہ نے خط کے ابتدا میں چند گھسے پٹے شعر لکھے تھے، مثلاً لوگ آٹا کھاتے ہیں ہم دل کھاتے ہیں، لوگ پانی پیتے ہیں ہم آنسو پیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شعر تھا،
ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، میرا نعمان ہے لاکھوں میں ایک۔ اس کے بعد وضاحت کی گئی تھی کہ ایک فعل کو لے کر نعمان جو عائشہ پر شک کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ عائشہ صرف نعمان سے پیار کرتی ہے اور کسی سے نہیں۔ یاد رہے کہ کفیل نامی لڑکا بھی اسی اسکول کا طالب علم تھا، اور مزید حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ نعمان ہی کا بھائی تھا، یعنی عائشہ نے بیک وقت دونوں بھائیوں کو پھنسایا ہوا تھا، اور یہ بات کسی طرح نعمان کو پتہ چل گئی تھی، جسے لے کر وہ عائشہ سے ناراض تھا۔ اب عائشہ نے اسے منانے کے لیے خط لکھا تھا جو اویس سے ہوتے ہوئے میرے ہاتھ لگ گیا تھا۔ خط پڑھتے ہی میں نے فوراً عائشہ کو بلایا۔ وہ خط پکڑے جانے والے واقعے سے بے خبر تھی۔ میں نے خط اس کے سامنے رکھا، کاغذ پر نظر پڑتے ہی اس کی حالت غیر ہو گئی، مارے خوف کے اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے دل کڑا کر کے اسے خوب لتاڑا، اسے شرم دلائی کہ لڑکی ہو کر لڑکوں کو خطوط لکھ رہی ہے، اور ایک چھوڑ کر بیک وقت دو لڑکوں سے پینگے پڑھا رہی ہے۔ آخر میں نے اسے دھمکی دی کہ میں یہ خط اس کے والد کو دوں گا۔ والد کا نام سن کر وہ جس طرح بھڑک اٹھی، اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ وہ اپنے والد سے خوب ڈرتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، روتے روتے کہنے لگی اگر یہ خط اس کے باپ کے ہاتھ لگ گیا وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ میں نے اسے کھل کر رونے دیا۔ آخر جب اس کے آنسو تھم گئے تو میری طرف دیکھ کر عجیب لہجے میں کہنے لگی، سر یہ خط میرے ابو کو مت دیں، آپ جو کہیں گے میں ماننے کو تیار ہوں۔ اس کے لہجے میں کھلی دعوت تھی۔ میرے کانوں کی لویں سرخ ہو گئیں۔ شیطان مجھے بری طرح تھپکیاں دیتا رہا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لے۔ لڑکی مجبور ہے، تم جو کچھ کہو گے وہ مانے گی۔ وہ بڑے ہی خطرناک لمحے تھے۔ ہم دونوں عجیب سی کشمکش کا شکار تھے۔ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ پتہ نہیں کتنے ہی لمحے اس کشمکش میں گزرے۔ آخرکار میں نے خط طے کر کے دراز میں رکھ لیا۔ چند ساتھ اس لڑکی کی طرف دیکھنے کے بعد تنبیہی لہجے میں گویا ہوا، اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے نعمان کے ساتھ بات کرنے یا ملنے کی یا پھر اسے خط و کتابت کی کوشش بھی کی ہے، یہ خط اسی وقت تمہارے والد کو دے دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے چلتا کر دیا۔ سنگین لمحے گزر چکے تھے۔ طوفان بغیر کسی نقصان کے پسپا ہو چکا تھا۔ وہ خط کئی ہفتے میری میز کے دراز میں پڑا رہا۔ ہر صبح دفتر آ کر وہ دراز کھول کر خط ضرور نکالتا۔ شیطان ہر بار مجھے بہکانے کی کوشش کرتا، لیکن پتہ نہیں کس طرح اللہ تعالیٰ میرا اور اس لڑکی دونوں کی عزت بچاتا رہا۔ آخرکار میں اس اسکول سے رخصت ہو کر دوسری جگہ چلا گیا۔ رخصت ہوتے وقت میں وہ خط پھاڑنا نہیں بھولا تھا۔ اس واقعے کے کئی سال بعد ایک دن وہ لڑکی بازار میں اچانک میرے سامنے آئی۔ اس نے مجھے پہچان کر سلام کیا۔ ہمارے علاقوں میں اس طرح نہیں ہوتا، اس لیے میرا چونکنا لازمی تھا۔ بہرحال اس نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ قریبی چائے خانے کا رخ کر لیا۔ چائے کا آرڈر دینے کے بعد اس نے کہا اس دن سے لے کر آج تک وہ مجھے روزانہ دعائیں دیتی ہے۔ میری وجہ سے وہ لڑکی نعمان سے بچ گئی اور مجھ سے بھی۔ یہ بات اس نے زبان سے نہیں کہی، لیکن اس کی آنکھوں نے ضرور کہی۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی اور اب سرکاری اسکول میں ٹیچر بھرتی ہوئی تھی۔ اس کی منگنی ہو گئی تھی اور چند ماہ میں اس کی شادی ہونے والی تھی۔